بریک کے بعد خوش آمدید. بات کر رہے تھے ہم ایجوکیشن سیکٹر پر, بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. آپ نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کہیں وفاق کو شاید یہ کہیں کہ بیریئر ہے یا آپ کر نہیں پا رہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو کولیشن ہے وہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کے پی کے کی ایجوکیشن کراچی کو ایکسیڈ کر گئی ہے. یعنی اگر آپ کے پی کے کی ایجوکیشن اور اس کو دیکھیں تو اگر نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی اگر آپ دیکھیں رینکنگز دیکھیں تو وہ ہم سے ہائی ہو گئی ہیں. یعنی آپ حیرت ہوں گے کہ کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی، داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی، وہ سب کے سب پیچھے آ گئے اور کے پی کے کی یونیورسٹیز آگے جا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمارے سندھ میں تو بڑا المیہ یہ ہے کہ بالکل کوارڈینیشن نہیں ہے اور فیڈرل کو جو ہے وہ ایک 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 ڈائریکشن دینی ہے اور فیڈرل کو آئین کے مطابق، اور دوسرا ان کو جو ہے ایک حصہ دینا ہے 30%، 20%، 25% کسی بھی سبجیکٹ پہ. باقی اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ صوبے کی وہ ہے. لیکن صوبے نے بدقسمتی سے جو گورنمنٹ بنا کے رکھی ہے اس کا ابھی کا نہیں ہے، اس کا پچھلا پورا ہسٹری آپ دیکھ لیں. تو پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں اپریل تک یکساں تعلیم ہوگی پورے ملک میں, تو کیسے ہوگا پھر؟ اگر پھر یہاں پہ بھی اگر سی ایم سندھ اور سندھ حکومت نے اگر یہاں پہ کوئی تحفظات رکھے تو یہ کولیشن دونوں گورنمنٹ کے کولیشن میں بڑا فقدان نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ مطلب اگر دیکھیں یہ اخلاقیات رویے رہے, یہ پرسنل معاملات رہے, تو عوام تک ثمر کیسے جائے گا محفوظ صاحب؟ سر صاحب، نعیم صاحب شاید تھوڑے جذباتی ہو جائیں مگر میں آپ کو صحیح کہتا ہوں. میں مرد الزام پیپلز پارٹی کو دیتا ہوں. پیپلز پارٹی صرف اس سوچ پہ، ایک بکس کی سوچ پہ کہ جی اس سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، ہم یہ چیز کرتے نہیں ہیں. ایک بڑی مثال ہیلتھ کارڈ جس کا ہم نے کوئی نام بھی پی ٹی آئی پہ نہیں رکھا. ہم نے تو ان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بھی کوئی پی ٹی آئی پہ نہیں رکھا. ہم نے کوئی اپنی برج بھی اپنے نام پہ نہیں رکھی. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہر چیز بے نظیر اور بھٹو اور نصرت بھٹو اور بختاور بھٹو اور ان کی کے نام پہ رکھتی ہیں. چلو مبارک ہو ان کو. لیکن یہ سیاست بھی ان کی غلطی. اب یہ سیاست کیا کر رہے ہیں کہ جی کوئی بھی چیز اگر کام کی ہے، نہیں جی ہم فلانا منصوبہ بھی نہیں بنے، K4 بھی نہیں بنے گا تو جناب وہ جو جس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا. کیوں کہ اگر یہ منصوبہ آئے گا 1100 ارب روپے کے منصوبے کھٹائی میں پڑے ہوئے. ہمارے جو ہے وہ ایم این اے صاحب ہیں نجیب ہارون صاحب، ان کو انہوں نے جو ہے اس کا وہ فوکل پرسن بنایا. ان سے میری ملاقات ہوتی، کہتے کہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بھی آرمی کے ایویشن کے پلینز کے تھرو K4 کے الائنمنٹ کی جب سروے کی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی K3 تو سیدھا جا رہا ہے، آج سے 30 سال پہلے بنا تھا. یہ سانپ کی طرح کیسے جا رہا ہے؟ چاہے ملک صاحب کو بھی دینی ہے تو فلانے کو بھی پانی دینا ہے تو ان کو بھی یہ دینا ہے، تو یوں گھومتا بھائی یہ کیا کیا ہے؟ ظلم. یعنی ظلم کا کوئی حد ہوتی ہے. آنے والی نسلیں یہ بھگتیں گی پیپلز پارٹی کی یہ 15 سال. دیکھیں زرداری صاحب کو سب کو اپنے اپنے قبروں میں جانا ہے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے. کچھ رحم کر لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کی جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی، سارے پاکستان میں 7.5 لاکھ روپے کی انشورنس کوریج ہے. کے پی کے میں ہر بندے کو 15 لاکھ روپے کی کوریج ہے. کوئی کسی بھی پریشانی تو وہ جو ہیلتھ کارڈ آپ دے رہے ہیں تو سندھ کے لوگوں کو نہیں دے رہے آپ؟ نہیں دیا. سندھ کے لوگوں میں صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے حلقے میں 2 لاکھ کارڈ دیے ہوئے ہیں. تو سندھ میں ان باقی لوگوں نے سندھ میں امپلیمنٹ ہی نہیں کرنے دیا. کیوں سر عوان صاحب؟ یہ تو بہت ایک اچھا ایک مطلب آپ تو مزدور کارڈ ایک طرف سعید غنی صاحب کہتے ہیں جی مزدور کارڈ ہم نے دے دیا. تو اگر ایک وفاق کا ایک اچھا انیشیٹو ہے، اوور آل فائدہ تو سندھ آپ کا ہے اور آپ کے لوگوں کا ہے. پہلے تو میں تھوڑا سا کنکلوڈ کروں گا ان کی بات کو. یہ ہیلتھ جو کارڈ منصوبہ ہے وہ ان کا نہیں ہے. اس پہ کرپشن کا الزام عمران خان صاحب نے خود لگایا تھا. اچھا جس پہ منصوبوں پہ یہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے نا، آج انہیں کی جائے کہ اوپننگ کر کے آ رہی ہے. یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا، ان کے اعتبار میں نہیں آیا تھا، ان کے دور میں آیا تھا. اس میں ہمارے پاس بتایا گیا تھا کہ صوبے کو 50% وفاق پے کرے گا اور جو 50% ہے وہ صوبائی حکومت پے کرے گی. اس وقت ہم نے جو ہے وہ اویل کیا تھا اور اویل کرنے کے اندر ایسا ہوا کہ آگے جا کے حکومت کیونکہ ختم ہوئی، ڈیزول ہوئی، اور الزام ایک ایسا الزام وزیر اعظم نے الزام خود لگایا کہ اس پہ کرپشن ہوئی. آج اسی کو میں نے کہا انہوں نے کنٹینیو کیا. پھر دوسرا 18ویں ترمیم، میرے بھائی کو شاید فوبیا ہے سندھ سے. مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پنجاب میں بھی ہے، کے پی کے اندر بھی ہے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی ہے. یہاں ہمارے ساتھ کیا ظالمانہ جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے. ایک تو کراچی کو نا وزیر اعظم اون نہیں کرتا، جبکہ کراچی نے اون کیا وزیر اعظم کراچی سے. اگر میں بات کروں کیا کرتے ہیں ہمارے خلاف منصوبے، کبھی یہ کیا کرتے ہیں اسٹیل مل پہ آتے ہیں ان کے بے روزگار کرتے ہیں ملازمین کو، کبھی آتے ہیں آگے جزیروں پہ قبضہ
قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے ہیلتھ کا نظام سندھ میں ٹھیک نہیں ہے. کبھی آتے ہیں ہمارے بہترین 4 اسپتال ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں وفاق کے انڈر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آتے ہیں پی آئی اے ایئر لائن, کبھی اس کا ایک یونٹ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی دوسرا یونٹ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اب اس کا پورا ہیڈ آفس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر بات یہ کہ جو ہمارے ان کے ساتھ مشترکہ جو منصوبے تھے, جس میں ان کے ساتھ نہیں سابقہ حکومتوں کے ساتھ K4 کا تھا, اس کے بعد گرین لائن کا جو منصوبہ تھا, ہمارا مشترکہ اس میں جو ہے وہ طریقہ کار طے تھا. پھر بات یہ کہ 162 روپے کا اعلان میں نے نہیں کیا تھا, عمران خان صاحب نے کیا تھا. ہم تو جتنے وسائل دیتے ہیں, جتنا بجٹ دیتے ہیں, کراچی حیدرآباد پورا کرنا مشکل ہے. اس کے باوجود یہ جو اسپتال جس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ اسپتال ٹھیک نہیں ہے, ابھی میں بات کروں اسکولوں کا, انہوں نے کہا جی KPK سے لوگ جو ہے نا یہاں سے KPK جا رہے ہیں. میرے بھائی بات یہ ہے کہ KPK سے میرے ساتھ چلو آپ کراچی یونیورسٹی کے اندر, میں دکھاتا ہوں KPK سے کتنے لوگ آتے ہیں. جیسے روٹی کپڑا مکان یہاں لینے کے لیے KPK سے ہمارے پٹھان بھائی یہاں آتے ہیں نا, یہاں مونگ پھلی والا ہو چاہے وہ یہاں پر نہیں تو اس پہ نعیم صاحب کیا نہیں آنے چاہیے؟ دیکھیں آنے چاہیے. بات یہ کہ اگر انہوں نے اتنی دودھ کی نہریں وہاں بھائی ہیں KPK کے اندر میرے بھائی, تو وہاں سے یہاں لوگ سمندر دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں بھی KPK سے میرا تعلق ہے, میں یہاں سمندر دیکھنے تو نہیں آیا تھا, روٹی رزق کی تلاش میں آیا تھا. روٹی کپڑا مکان پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منشور ہے, اور اسی منشور پہ آج بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے. 22,000 گوشت اسکول میرے نہیں, پرویز کھٹک کے دور میں جو وہاں پرویز کھٹک وزیر اعلیٰ آپ نے KPK تھا. مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہم دے رہے تھے عمر کوٹ میں, شاہ محمود صاحب کے حلقے میں ہم نے دیے, لیکن اوور آل پورے سندھ میں ہمیں سندھ حکومت نے منع کیا یا روڑے اٹکائے کہ نہ دیں عوام کو. دیکھیں اس کے لیے ہم نے ان کو ایک کرائیٹیریا دیا تھا, اور ان کو سمجھایا یہ تھا کہ ہیلتھ کارڈ آپ ان لوگوں کو دیں جس پہ اعتماد اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا, جس کو کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ. جن کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہے وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ویک ہے, کمزور ہیں, ان کو یہ کارڈ پہنچنا چاہیے. لیکن کیا ہوا, اب ایک حلقے کے اندر تو انہوں نے جا کے دے دیے. ایک وزیر نے کہا کہ بھائی میرے حلقے میں 2 لاکھ کارڈ جو ہے وہ بانٹ دو, انہوں نے دے دیے. کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کس کو دینا ہے, کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے کس کو پہنچانا ہے. غریب غربا تک تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے. پوچھ لیتے ہیں سر, اس کے لیے کوئی ڈیٹا تو جمع ہوگا کہ مستحق کون ہے, کون ایلیجیبل لوگ ہیں, ان کو دیا جائے. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ثانیہ نشتر صاحبہ نے کام کیا ہے وہ ایک سنگ میل ہے, اور وہ نہ صرف آنے والے وقتوں کے لیے بھی ایک ہوگا, اور اس میں نیب اور نادرا کا کردار جو ہے وہ اتنا میں سمجھتا ہوں قابل تحسین رہا ہے. یہ فلٹریشن سسٹمز, یہ جتنی بھی ہماری چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں, تو اس میں یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ہو جاتی ہیں کہ کون. آپ یہ دیکھیں نا کہ کروڑوں لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ بغیر کسی پریشانی کے اپنے موبائل فون سے خود کو رجسٹر کروائیں, اور کس طریقے سے ہم نے پھر 12 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا, بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوا, جو کہ 12,000 روپیز اسٹیپنڈ اماؤنٹ تھا, اور جو وہ کووڈ کے حوالے سے, اور جس طریقے سے کووڈ ہینڈل ہوا, یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس میں تو کریڈٹ زیادہ ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ کی اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے. تو یہ آنے والے وقت بتائیں گے کہ یہ چیزیں, تو اس کا ہمیں جو سسٹم بنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹلائز ہے. اس میں کوئی ان کے MPs بیٹھ کے اور لسٹیں بنا رہے ہیں اور DC بنا رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. یہ ڈیجیٹلائز سسٹم ہے, اس میں وہ ڈیٹا ڈالتے ہیں, خود ہی جا کے احساس جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں جا کے اپنا ڈیٹا لکھواتے ہیں. وہ ڈیٹا صرف اس بندے کو جو ڈیٹا پنچ کر رہا ہے اور اس بندے کو جو ڈیٹا بتا رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, اور وہ چیز کلاسیفائڈ ہوتی ہے. اس نے بٹن دبایا, وہ غائب ہو گیا, وہ سسٹم میں چلا گیا. اب کسی کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں چینج کرنے کا. فلٹریشن سسٹم ہے, وہاں پہ وہ فلٹریشن ہوتی ہے کہ اس بندے نے فلانا جھوٹ بولا, اس کے اتنے بچے ہیں, اس کی فلانی اس نے گاڑی لی ہوئی ہے, وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے BISP کے کتنے آفیسر ہم نے پکڑے. چلیں آگے, بس مجھے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساتھ جو کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.